اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو معلومات سے بھرپور یہ مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، اور یہی حقیقت ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کا جانا مقسوم ہے، لیکن اس کے باوجود سبھی موت سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ اسرار میں لپٹا ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر مذہب اپنے عقائد کے مطابق دینے کی کوشش کرتا ہے، تاہم ان جوابات کی تصدیق کے لیے بھی مرنا ہی پڑے گا۔ فوت ہونے والے عزیز و اقارب کو یاد کرنا ان کے لیے اظہار غم اور ان کی آخری رسوم کے حوالے سے ہر ثقافت اور مذہب میں الگ الگ طریقے رائج ہیں۔ ایسی کچھ دلچسپ، عجیب اور مرنے والے کی کس قدر خوفناک آخری رسومات کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تبتی بدھوں کی رسومات۔ اپنے متوفین کا گوشت خود کیوں کھایا جائے جب اسے جنگلی جانوروں کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ تبتی بدھوں کے بھی کچھ ایسے ہی خیالات ہیں۔ ریت یہ ہے کہ مردے کے جسم کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان باقیات کو جانوروں بالخصوص پرندوں کو کھلا دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جسم کو یوں ہی کھلے آسمان تلے رکھ دیا جاتا ہے جسے گدھ چٹ کر جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک گدھ ایک متبرک پرندہ ہے جسے وہ داکنی یعنی فرشتہ کہتے ہیں۔ تبتی اسے آسمانی تدفین کا نام دیتے ہیں۔ ان کے مطابق مردہ جسم کو پرندوں اور دیگر جانوروں کو کھلا دینا بھی ایک قسم کا دان اور خیرات ہے، کیونکہ یہ کئی چھوٹے جانوروں کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ معلق مدفن۔ فلپائن کے ماؤنٹین صوبے کے شمالی حصے میں پہاڑوں کے درمیان ایک شہر سگارڈا ہے جو دنیا بھر میں تابوت کو لٹکانے کی اپنی انوکھی رسم کے لیے مشہور ہے۔ صدیوں سے یہاں ایگروٹ قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہوا میں لٹکتی ہوئی لاشیں ان کے آن جہانی آبا و اجداد کو ان کے قریب لاتے ہیں، اور اس طرح وہ مر کر بھی اپنے لوگوں سے دور نہیں ہوتے۔ مرنے والے کے عزیز و اقارب تابوت لٹکانے کے بعد کئی دنوں تک وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ مردوں کو لٹکانے کا رواج فلپائن کے ساتھ انڈونیشیا اور چین کے بعض علاقوں میں بھی ملتا تھا، لیکن اب فلپائن میں بھی یہ صرف سگارڈا گاؤں تک محدود ہے۔ دور دراز سے لوگ پہاڑ پر آویزاں اس قبرستان کو دیکھنے آتے ہیں۔ درونی آدم خوری۔ کچھ ثقافتوں میں اپنے مردے کو کھا جانا ان کے نزدیک اسے تکریم دینے کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اڑائے جانے والی اس ضیافت کے ساتھ یہ تصور وابستہ ہے کہ اس عمل سے فوت شدگان اور ان کے پسماندگان کے مابین ایک پائیدار رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ انگلیاں کاٹنے کی رسم۔ کہتے ہیں مرنے والے کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے پیاروں کی موت کا صدمہ برداشت کرنا مشکل امر ہوتا ہے۔ مغربی پاپوا نیوگنی کے دانی افراد بھی ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں، جس میں مرنے والے کے خاندان کے ایک خاتون اور ایک بچے کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں۔ اس رسم کے انجام دہی کے لیے دو توجیہات پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کے خیال میں اس طریقے سے مرنے والے کی روح مطمئن ہو کر دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے، اور دوم یہ اپنے دلی دکھ کا اظہار اپنی جسمانی تکلیف کے اظہار کے طور پر بھی کرتے ہیں۔ فمادیانہ۔ مڈغاسکر کے ملاکسی افراد کے ہاں مرنے کے بعد مردہ افراد کی ہڈیاں باہر نکال کر ان کو دوبارہ کفنانے کا رواج ہے۔ ان کے مطابق جب تک ہڈیاں اور جسم بوسیدہ ہو کر مٹی نہ ہو جائے، مرنے والوں کی روحیں دوسری دنیا میں اپنے پیاروں کے پاس نہیں جا سکتی، لہٰذا وہ ہر 7 سال بعد مرنے والوں کی ہڈیاں اپنے آبائی مقبرے سے نکال کر ان کو دوبارہ کفن میں لپیٹ کر موسیقی کی دھنوں پر ان ہڈیوں کے ساتھ ان کے مقبرے کے گرد رقص کرتے ہیں۔ اس عمل کو وہ فمادیانہ یا ہڈیوں کی واپسی کہتے ہیں۔ مردوں کے مینار۔ امریکی شمال مغربی اور ہائیدا افراد کے ہاں اس طرح کے مینار بنانے کا رواج تھا۔ اپنے مردوں کی تدفین کے لیے یہ لوگ لکڑی کے مینار تیار کرتے جن پر مختلف نقش و نگار بنائے جاتے۔ یہ نقش و نگار ان کی طرز زندگی، رسومات، بزرگوں اور سرکردہ افراد کی تصاویر یا مذہبی رسومات کی عکاس ہوتے۔ مینار کے بالائی جانب ایک خلا بنا کر اس پر مرنے والے کا تابوت رکھ دیا جاتا، جہاں یہ 1 سال تک پڑا رہتا اور جانوروں کی خوراک بنتا رہتا۔
مشاہیر، جنگجو یا سرداروں کی لاشوں کے ساتھ مزید ظالمانہ برتاؤ کیا جاتا، ان کی لاش کو کوٹ پیٹ کر ملغوبے کی شکل دے دی جاتی تاکہ وہ ایک چھوٹے صندوق میں ڈال کر مینار کے اوپر اس کو رکھا جا سکے۔ یہ عقیدہ رکھا جاتا کہ اس طرح فرشتے حیات بعد از موت میں ان کے محافظ ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کے ہاں لاش کو سکھا کر مردے کی باقیات کو سنبھال کر رکھنے کی عجیب و غریب روایت پائی جاتی ہیں۔ اپنے پیاروں کی موت کے بعد ان کی یادگاریں محفوظ کرنا بہت اچھا خیال کیا جاتا ہے۔ یادگاریں سے عمومی مراد مردوں کی ہڈیاں ہیں۔ مورے دریا کے آس پاس کے باشندے بعض اوقات لاش کو دھوئیں کی مدد سے سکھاتے ہیں۔ زرتشتی تہجیز و تکفین، ان کے مطابق مردہ جسم جس شے کو بھی چھو جائے وہ ناپاک ہو جاتی ہے، خواہ وہ لباس ہو، زمین یا افراد، یہاں تک کہ آگ بھی۔ اس لیے وہ جلانے سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور دفن کرنے یا پانی میں بہانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ مردے کو مقدس بیل کے پیشاب سے اچھی طرح دھویا جاتا ہے۔ قریبی عزیز اور غیر زرتشتی افراد بھی اس کا آخری دیدار کر سکتے ہیں، تاہم لاش کو چھونے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی۔ خاموشی کا مینار ایک اونچا مینار ہے جس پر مرنے والے کی لاش رکھ دی جاتی ہے۔ اس طرح چند ہی گھنٹوں میں گدھ لاش کو چٹ کر جاتے ہیں۔ درخت پر تدفین، اس رسم کے تحت فوت شدگان کو مختلف ٹوکریوں میں ڈال کر ان کے گاؤں کے پرانے درختوں سے باندھ دیا جاتا تھا۔ یہ رسم غالباً زیادہ تر ملحدوں کے ہاں انجام دی جاتی تھی، کیونکہ وہ کسی مخصوص ثقافت یا روایت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کے ہاں اس طریقے سے محض اپنے فوت شدگان کو اپنے قریب رکھنا اور زندوں کو اس بات کا احساس دلانا ہوتا تھا کہ موت ایک ناگزیر حقیقت ہے جس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ آسٹریلیا، برطانیہ، کولمبیا اور سربیا میں بھی کچھ قبائل لاش کو درخت کی جڑوں اور شاخوں سے باندھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ جلا دینا، اپنے مردوں کو جلانے کی رسم اب بھی دنیا کے مختلف حصوں میں رائج ہے۔ اس کے لیے لکڑی کا ایک اونچا چبوترا بنا کر مردے کو اس پر لٹایا جاتا اور آگ لگا دی جاتی ہے، اور پھر جلی ہوئی لاش کی راکھ اٹھا کر کسی مرتبان میں رکھ کر مرنے والے کے عزیزوں کو دے دیا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ امریکہ میں تو عام طور پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں لاش کو ایک سٹیل کی مشین میں رکھ کر اسے خاص درجہ حرارت پر چلایا جاتا ہے، جس سے جسم مائع میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ ہڈیاں محفوظ رہتی ہیں، تاہم اسے ہاتھوں سے راکھ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس راکھ کو متعلقہ رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اسے پانی میں بہا دیتا ہے۔ ستی کرنا، ستی کی رسم کے مطابق بیوہ کو اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ جل کر مرنا ہوتا ہے، جس میں عورتیں بظاہر رضاکارانہ طور پر اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ جل مرنے کو ترجیح دیا کرتی تھی۔ بعض اوقات خواتین کو ان کی مرضی کے خلاف کھینچتے ہوئے لایا جاتا اور جلتی آگ میں جھونک دیا جاتا۔ بعض اوقات معاشرتی دباؤ اور ہندو بیواؤں کی دگردوں اور ذلیل و پست معاشرتی حالت کی وجہ سے کچھ خواتین جل مرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ بیوہ خواتین کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، ان کے سر کے بال مونڈ کر انہیں آشرم میں بھیج دیا جاتا، جہاں وہ خیرات پر اور سفید لباس میں عمر گزار دیا کرتی تھی۔ دوسری شادی ممنوع تھی اور ان کے سائے سے بھی لوگ پرہیز کرتے تھے۔ اس رسم کا آغاز غالباً اس خوف سے ہوا کہ بیویاں اپنے امیر شوہروں کو مار کے بالعموم زہر خورانی سے ان کی جائیداد پر قابض نہ ہو جائیں۔ ایک امکان یہ بھی گردانا جاتا ہے کہ شاید اس رسم کے ذریعے شوہر اور بیوی دونوں ساتھ ہی سدھاریں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان اکیلا ہی اس رسم کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے والا ملک نہیں تھا، بلکہ دوسرے قدیم معاشروں میں بھی ستی سے ملتی جلتی رسوم کے شواہد ملے ہیں، جیسے مصری، یونانی اور سیتھی تہذیبیں۔ یورپی بحری قزاقوں کی تدفین، ستی سے کچھ ملتی جلتی ایک رسم یورپی بحری قزاقوں کے سردار کی لونڈی کو بھی انجام دینا ہوتی تھی۔ اس کی لونڈیوں اور غلاموں سے اس کے ساتھ جل مرنے کے لیے پوچھا جاتا۔ 10ویں روز سردار کے بحری جہاز پر اس کے آرام و تعیش کا سامان رکھ کر اسے اس کے ساتھ جلا دیا جاتا۔ تانا توراجا کی تدفین، انڈونیشیا کے علاقے تانا توراجا میں جنازے کا بہت خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں تدفین کی تقریب گانے بجانے اور بہت سے مہمانوں کی پرتکلف دعوت پر مبنی ہوتی ہے۔ ان کے ہاں اسی وجہ سے موت ایک بہت مہنگا سودا ہے جس پر کثیر رقم خرچ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ مردے کی تدفین بھی جلد نہیں کر پاتے، تو جنازے کو قبر یا غار میں اتارا جاتا ہے یا کسی چوٹی پر لٹکا دیتے ہیں۔
موت کے موتی۔ جنوبی کوریا میں بہت سے ادارے ایسے بھی ہیں جو مردوں کی باقیات کو جواہر سے مشابہ موتیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ موت کے موتی دیدہ زیب مرتبان وغیرہ میں رکھ کر گھر میں سجا دیے جاتے ہیں۔ ممیانہ۔ مصر میں مردے کی لاش کو حنوط کر کے اس کی ممی بنا دی جاتی تاکہ اس کا جسم موسمی حالات اور قدرتی شکست و ریخت سے محفوظ ہو کر اپنی اصلی حالت میں ہی اگلی دنیا تک پہنچ سکے۔ مردے کے سر، ہاتھ اور پیروں کو الگ الگ لینن کی پٹیوں سے لپیٹا جاتا۔ آخری مرحلے میں ممی کو اس کے فرنیچر، استعمال کی اشیاء اور لباس و زیورات نیز قیمتی اشیاء وغیرہ کے ساتھ مقبرے میں پہنچا دیا جاتا۔ اب یہ ابدی سفر پر روانگی کے لیے تیار سمجھا جاتا تھا۔ زمین میں دفن کرنا۔ اسلام میں مردے کو سب سے زیادہ اور خصوصی احترام حاصل ہے۔ مردے کو نہلا دھلا کر سفید کفن میں لپیٹا جاتا ہے۔ دفن میں جلدی اختیار کی جاتی ہے۔ دفن سے پہلے گریہ وزاری، جبکہ دفن کے بعد رشتہ داروں کو کھانا کھلانا بھی رسم کا حصہ ہے۔ عیسائیت، یہودیت اور اسلام سمیت بہت سے مذاہب ایسے ہیں جن میں مردوں کے آخری آرامگاہ کو قبر تصور کیا جاتا ہے۔ اپنی مردوں کو مذہبی تعلیمات اور مخصوص ثقافت کے مطابق نہلا دھلا کر کفن میں لپیٹ کر زمین میں گڑھا کھود کر دفن کیا جاتا ہے۔ خلا میں 20ویں صدی میں شروع ہونے والے اس طریقے میں مرنے والے کی خواہش کے مطابق اس کے جسم کے جلائے ہوئے اجزاء کو خلائی کیپسول میں رکھ کر راکٹ کی مدد سے فضا میں فائر کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اب تک 150 افراد کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو معلومات سے بھرپور یہ مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔